إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صبحكم ومساكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ذرے ذرے سے تیرا ذکر بیان ہوتا ہے ذرے ذرے سے تیرا ذکر بیان ہوتا ہے اتنا پرنور وہ دلکش سا سما ہوتا ہے جستجو جو بھی کرے اس پہ عیاں ہوتا ہے وہ جو دھڑکن کی طرح دل میں نہا ہوتا ہے اور جو ملنا ہو تو جبریل کے پر جلتے ہیں اور جو ملنا ہو تو جبریل کے پر جلتے ہیں لا مکانوں سے تیرا مکان ہوتا ہے ہر کسی کو تیرے ہونے کا دلاتا ہے یقین ہر کسی کو تیرے ہونے کا دلاتا ہے یقین ایک ایک ذرے میں جو تیرا نشان ہوتا ہے یاد کرتا ہے مصیبت کی گھڑی میں تجھ کو یاد کرتا ہے مصیبت کی گھڑی میں تجھ کو اس سے پہلے یہ بتائے کہ کہاں ہوتا ہے جس پہ کھل جائیں تیری شان کریمی کے رموز جس پہ کھل جائیں تیری شان کریمی کے رموز اس کی تنہائی میں آواز جہاں ہوتا ہے مجھ پہ احسان ہے ورنہ اے رب عزت مجھ پہ احسان ہے ورنہ اے رب عزت تیرا ارمان سے کب ذکر بیان ہوتا ہے تیرا مجھ سے کب ذکر بیان ہوتا ہے ذرے ذرے سے تیرا ذکر بیان ہوتا ہے کتنا پرنور وہ دلکش سا سما ہوتا ہے بعد و سلام اللہ رب العزت کی حمد میں چند اشعار کہنے کے بعد معزز سامعین پچھلے جمعہ المبارک میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 36 پر اپنے درس کا اختتام کیا تھا آج انشاءاللہ العزیز اس سے آگے اپنے درس کو بڑھاتے ہیں آیت نمبر 37 چونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکی دور کے بھی آخری مرحلے میں یعنی آخری چند سال کہ جب مشرکین مکہ کی مخالفت بہت شدید ہو چکی تھی بہت سے اعتراضات بار بار کر رہے تھے تو ان میں سے ایک اعتراض پچھلی آیات کے اندر بھی نازل ہوا کہ جب اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دیگر انبیاء کے بڑے بڑے حصی معجزات بتاتے تو اس کے مقابلے میں مشرکین مکہ نبی علیہ السلام سے مطالبے کیا کرتے تھے کہ اگر فلاں پیغمبر بھی یہ معجزہ کر سکتا تھا تو آپ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ بھی وہی معجزہ ہمیں کر کے دکھائیں۔ تو اسی طرح کا اعتراض اس آیت مبارکہ کے اندر بھی ہے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور مشرکین نے کہا کہ کیوں نہ اس پیغمبر پر اس کے رب کی طرف سے کوئی بڑی معجزہ، کوئی بڑی نشانی نازل کی گئی۔ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون، اے پیغمبر تم فرما دو کہ بے شک اللہ قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ وہ نشانی کو نازل کر دے، لیکن اس کے باوجود ولکن اکثرهم لا يعلمون، اللہ رب العزت کی سنت کو، اللہ رب العزت کے فضیلات کو، اللہ کی حکمت کو یہ کفار نہیں جانتے، یہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اگر غور کیا جائے تو 4 باتوں کا علم ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کفار طرح طرح کی نشانیوں کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن وہ اس بات سے بالکل انجان تھے کہ اگر ہماری ان نشانیوں کے مطابق ہمارے ان سوالات اور اعتراضات کے جواب کے اندر اگر وہی نشانیاں دکھا دی جائیں اور پھر اگر ہم ایمان نہیں لاتے تو پھر ایسا عذاب اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوگا جیسا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا، جیسا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا، جیسا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا کہ جب وہ عذاب آتا ہے تو پوری کی پوری بستی ملیہ پیٹ کر دی جاتی ہے، صرف اہل ایمان کو بچا لیا جاتا ہے۔ تو اگر کفار کے اس طرح کے مطالبوں کے جواب کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی اس طرح کا معجزہ پیش نہیں کیا جا رہا تو اس میں بھی اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ خدا کی سنت اور حکمت رہی ہے کہ جب کبھی کوئی اللہ کا پیغمبر آ کر دعوت دیتا ہے اور اس کے جواب کے اندر لوگ اس پیغمبر کی دعوت کو پر ایمان لے آتے ہیں تو ان کے لیے یہ فلاح کا سبب بن جاتا ہے، لیکن جب کوئی قوم ہر درمی کا شکار ہو جاتی ہے، اللہ کے پیغمبر کے معجزات کے جواب کے اندر بھی وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر اس قوم پر عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ اللہ کا قانون رہا ہے، اس لیے اگر یہ مطالبہ کر رہے ہیں عذاب کا، اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو ان کو پھر کسی طرح کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور تیسری بات یہ کہ کفار نبی علیہ السلام کی اس طرح کی بڑے بڑے دعووں پر وہ یہ گمان کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر نہیں ہیں، لہذا جن عذابوں کی یہاں کو دھمکی دے رہے ہیں لہذا وہ بھی جھوٹی دھمکی ہے، اس لیے وہ اس طرح کے اعتراضات کیا کرتے تھے کہ وہ لے آؤ عذاب کہ ہم بھی دیکھیں کہ جن عذابوں کا تم ذکر کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف سے عذاب نازل نہیں ہو رہا تو اس کے اندر بے شمار قوانین اور حکمتیں موجود ہیں، تم ان حکمتوں کو نہیں جانتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس پر قدرت نہیں رکھتا، بلکہ ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ، بلکہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ استطاعت و طاقت رکھتا ہے کہ جس طرح کے یہ مطالبات کر رہے ہیں ان مطالبوں کو پورا کر دیا جائے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، اور زمین کے اندر جتنے بھی جانور چل پھر رہے ہیں ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور اسی طرح آسمانوں میں اپنے بازو یعنی اپنے پروں کے ذریعے سے، اپنے ونگز کے ذریعے سے جتنے بھی پرندے اڑ رہے ہیں یہ تمام کے تمام امم امثالکم، تمہاری ہی مثل ایک جماعتیں ہیں، تمہاری ہی مثل کچھ قومیں ہیں، تمہاری ہی طرح کی کچھ کمیونٹیز ہیں، لہذا ان کی طرف غور کرو۔ تم اللہ رب العزت سے، اللہ کے پیغمبروں سے طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کر رہے ہو، اگر تم نے حقیقت کی آنکھ سے دیکھو، اگر تم خود غور و فکر کرو تو اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات موجود ہیں کہ اگر تم ان کی ذات پر غور و فکر کرو گے تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کائنات خود بخود وجود کے اندر نہیں آئی، بلکہ اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ایسا موجود ہے کہ جس نے تمام مخلوقات کی زندگیوں کے اصول ان کی فطرت کے اندر الہام کر دیے ہیں۔
یعنی ایک جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کوئی تعلیم نہیں دی جاتی کہ کس طرح تم نے زندگی گزارنی ہے، کس طرح اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے۔ جس طرح چونٹیاں اپنے تمام معاملات بغیر کسی کی رہنمائی کے ادا نہیں کر رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت کے اندر الہام کر دیا ہے، تو اس طرح کی مخلوقات پر غور کرنے سے تم کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس طرح کی مخلوقات کسی نہ کسی خالق کی تخلیق کرتا ہے۔ خدا کے علاوہ کوئی اور ایسی ہستی نہیں جو ان کو اس طرح کی تعلیم دے سکے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر کسی قسم کی کوئی چیز نظر انداز نہیں کی، یعنی کوئی ایسی بات جو سمجھانے کے حوالے سے کمی رہ گئی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہدایت کے معاملے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ثم الی ربہم یحشرون، اور اگر کوئی شخص اس فطرت کے اس دنیا میں اس کائنات پر غور و فکر کرنے کے بعد اس قرآن مجید کو مکمل خوشنودی کے ساتھ پڑھنے کے بعد بھی ہدایت حاصل نہ کر سکا اور وہ ہردرمی کا شکار رہا، اپنے تعصبات کا شکار رہا، اپنے معاشرے کے قوانین پر ہی عمل کرتا رہا، تو پھر الی ربہم یحشرون، بروز قیامت جب ان سب لوگوں کو اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا تو پھر ان کو بتا دیا جائے گا کہ دنیا کے اندر خدا کا پیغمبر موجود تھا، تم اس پر ایمان نہیں لائے، اور اگر خدا کا پیغمبر نہ تھا تو خدا کی ہدایت اور خدا کا پیغام موجود تھا، تم نے اس کو نہیں پڑھا، اس پر ایمان نہیں لائے، اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری، لہذا اب اپنے اعمال کا جواب دہ بنو، اپنے تمام نظریات اور عقائد کا جواب دہ ہو۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ہماری آیات پر عمل نہیں کرتے، صم و بکم فی الظلمات، وہ بہرے اور گونگے کی مثل ہیں جو اندھیروں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ من یشاء اللہ یضلل، اور جسے اللہ چاہتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف، اسٹریٹ وے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے اور اس کو اس پر لگا دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت کے راستے پر ڈالے، جس کو چاہے گمراہی کے راستے پر ڈال دے، تو اس سے انسان کا کیا قصور ہے کہ وہ بروز قیامت اس کو عذاب دیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت کا راستہ دیتا ہے، کس کے لیے چاہتا ہے کہ یہ ہدایت کے راستے پر چلے، وہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو شخص خود ہمارے راستے کو تلاش کرتا ہے ہم اس کے لیے اپنے راستے کو کھول دیتے ہیں، جو ہمارے راستوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جو خود یہ چاہتا ہے کہ ہم ہدایت کا راستہ اختیار کریں، جو خود یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے خدا کو تلاش کروں، میں اپنے خدا کی رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں، میں اپنے پیغمبر کی سنتوں کو تلاش کروں اور اس کے مطابق زندگی گزاروں، تو اس شخص کو ہدایت مل جاتی ہے۔ لیکن جو شخص ہدایت ملنے کے باوجود اس کا انکار کر دیتا ہے تو پھر اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ وہ صم و بکم عمی کا قانون اس پر لاگو ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص خود اپنا راستہ خراب کر بیٹھا ہو، جو شخص خود اپنی آنکھوں کے آگے پردہ ڈالے ہوئے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، اے پیغمبر تم ان لوگوں سے سوال کرو، ان سے پوچھو ارأیتکم، تمہارا کیا خیال ہے، ان اتاکم عذاب اللہ، کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے، او اتتکم الساعۃ، یا تم پر قیامت کی کوئی گھڑی آ جائے، تو غیر اللہ تدعون، تو کیا پھر بھی تم اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو پکارو گے، اللہ کے علاوہ اپنے جھوٹے خداؤں کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر بتاؤ۔ یہ مشرکین مکہ کا ایک اکثر اوقات معاملہ رہا تھا کہ جب ان پر کوئی بڑی آفت یا مصیبت آتی تھی، یا ان کے علاوہ بھی جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر چھوٹے چھوٹے جب عذاب آتے تھے، مثال کے طور پر جب ان کے یہاں پانی کی قلت ہو گئی، جیسے ہی وہ کوئی برتن اٹھاتے جس کے اندر پانی انہوں نے رکھا تھا تو وہ تمام کا تمام خون بن چکا ہوتا تھا، اس طرح کی بے شمار عذاب ان پر جب نازل کیے گئے تو وہ پھر خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور آ کر کہتے تھے، فرعون خود کئی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ تم اللہ سے دعا کرو اس عذاب کو اٹھا لے، ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس عذاب کو دور کر دیتا تو وہ پھر منکر ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی
کہ اگر تم پر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے یا قیامت کی کوئی گھڑی آ جائے تو کیا پھر بھی تم اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو پکارو گے؟ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل جو بعد میں ایمان لے آئے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت مکہ پر حملہ کیا تو بہت سے لوگوں کو جو معاف کر دیا گیا، صرف 6 لوگوں کو قتل کیا گیا۔ اس وقت اکرمہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم نبی علیہ السلام کے ماتحت رہ کر زندگی گزاریں یا ایمان لے کر آئیں، تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ پہلی جہاز کے ذریعے سے کسی دوسرے علاقے کے اندر نکل جائیں۔ جب پہلی جہاز کے اندر جا رہے تھے اس وقت اس کو ایک طوفان نے آ گھیرا۔ اس وقت اس نے دیکھا کہ جتنے بھی لوگ مشرکین اس جہاز کے اندر موجود ہیں وہ اپنے تمام معبودوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کو پکارنے لگ گئے ہیں۔ تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہی بات تو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دوسرے تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ رب العزت کو پکارو۔ اب یہ خود جب مشرکین اس طرح کی مصیبت کے اندر مبتلا ہوئے ہیں تو ان کو دوسرے اپنے تمام معبود بھول گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر یہی بات ذکر کی کہ جب تم کو کوئی مصیبت آتی ہے اس وقت دوسرے تمام لوگ بھول جاتے ہیں، دوسری تمام ہستیاں بھول جاتی ہیں، صرف اور صرف اس وقت تمہیں اللہ رب العزت یاد رہتا ہے۔ بلکہ یا تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشركون۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت کسی اور کو نہیں پکارو گے بلکہ صرف تمہیں اللہ رب العزت کی ہستی ہی اس وقت یاد آئے گی۔ فیکشف ما تدعون الیہ، پھر اللہ رب العزت اس کو دور کر دیتا ہے جو تکلیف تم کو پہنچی تھی، جس کے لیے تم نے اپنے رب کو پکارا تھا۔ انشاء، اگر اللہ چاہے، وتنسون ما تشركون، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھر دوبارہ تم اللہ رب العزت کی اس احسان اور اس نعمت کو بھول کر ان شرک کرنے لگ جاتے ہو اور دوبارہ سے ان دوسری ہستیوں کی طرف چلے جاتے ہو۔ اگر ہم اس آیت مبارکہ کا ایک عام سمانا اس حوالے سے بھی لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کو بھی معبود قرار دیا ہے کہ جب ہم اپنے نفس کی، اپنے خواہشات کی باتیں مانتے ہیں، جب ہم صرف اپنے دل بہلانے کے لیے اللہ رب العزت کے احکامات اور اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں، اس وقت بھی ایک درجے کے اندر ہم شرک کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم نمازیں بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں، صدقہ خیرات بھی ادا کرنے لگ جاتے ہیں، ہم زیادہ نیک بن کر زندگی گزارتے ہیں، لیکن جب وہ مصیبت، وہ تکلیف ہم سے دور ہوتی ہے ہم دوبارہ سے انہی گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں جن کے اندر ہم پہلے سے مبتلا تھے۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اس طرح کی جب آزمائشی یا مصیبتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں تو یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، لیکن جیسے ہی مصیبت دور ہوتی ہے تو ہم دوبارہ سے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کے موقعوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اپنا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط رکھنا چاہیے۔ اور اسی کی ایک مشق رمضان کا یہ پورا مہینہ جو گزر چکا ہے، یہ ہوتا ہے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں ایک پریکٹس کرتے رہیں، ایک بار بار دہرائی کرتے رہیں، ایک مشق کرتے رہیں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس رمضان مبارک کے مہینے میں جو عبادات کر رہا ہوں وہ عبادات میں نے اگلے پورے 11 مہینے تک کرنی ہے۔ اگر ہم اس سوچ کے ساتھ رمضان مبارک کا مہینہ گزارتے ہیں تو پھر اگلے 11 مہینے ہمارے لیے بہت آسان ہو جائیں گے کہ ہماری جو روٹین بن چکی تھی، ہمارے ذہن میں بھی یہ تھا کہ ہم اس روٹین کو آگے بڑھانا ہے، لیکن ہم صرف رمضان مبارک کی عبادات کو رمضان تک ہی محدود کر دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں اس بارے میں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، جب ہم ان لوگوں کو کسی سختی کے اندر مبتلا کرتے ہیں، وَالضَّرَّاءِ، کسی تکلیف کے اندر مبتلا کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ یہ لوگ عاجزی کے اندر آ جائیں، تاکہ یہ لوگ انکساری اختیار کریں، غرور و تکبر چھوڑ دیں، اللہ رب العزت کی نافرمانیاں چھوڑ دیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا، پھر کیوں نہ آیا ان پر ہمارا عذاب، تضرعوا، تو عاجزی کی انہوں نے، یعنی جب کبھی ان کے پاس ہماری کوئی تکلیف یا آزمائش پہنچی تو وہ عاجزی کرنے لگ گئے۔ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور بعض ایسے وقت بھی تھے کہ جب ہمارا کوئی عذاب ان کے پاس آتا، کوئی تکلیف ان کو آتی تو تب بھی وہ عاجزی کی روش اختیار نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
کہ وہ جو عمل کر رہے تھے ان اعمال کی وجہ سے انہیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ میرے دل کے اندر اگر سیاہ دھبا لگ چکا ہے، اگر میرا دل سخت ہو چکا ہے، تو مجھے اعمال پر غور کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کا خوف کرنا چاہیے کہ میں اتنے بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہوں اور پھر بھی مجھے کوئی ذرا بر پچھتاوا نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کے پہلے گناہ پر اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے اور پھر اس کے دل پر گناہوں کی وجہ سے سیاہ نقطے پڑھتے پڑھتے یہ نوبت آ جاتی ہے کہ اس کا دل مکمل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، لہذا اس پر پھر کسی بڑے سے بڑی تبلیغ کی، کسی بڑی سے بڑی تقریر کی، قرآن مجید کی آیات یا نبی علیہ السلام کے فرامین کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب ہم ان پر کوئی عذاب نازل کرتے ہیں تو تب بھی وہ کوئی عاجزی والا رویہ اختیار نہیں کرتے، تب بھی وہ اللہ رب العزت کے سامنے نہیں جھکتے، بلکہ ان کے دل تو سخت ہو چکے ہیں اور شیطان نے ان کے یہ اعمال ان کے لیے سوار دیے ہیں، یعنی وہ اس طرح کے غلط کام کرنے کے باوجود بھی بالکل مطمئن ہوتے ہیں، گویا کہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ بروز قیامت اللہ کے حضور ان کو اپنے ان اعمال کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ فلما نسوا ما ذکروا به، اور وہ لوگ اس نصیحت کو بھلا چکے ہیں جو پیغمبروں کے ذریعے سے ان کو دی گئی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب کوئی قوم اللہ رب العزت کے عذاب کو پر اسی طرح کا ڈھیڑ بن کر بیٹھی رہے اور اپنے اعمال کو درست نہ کرے تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ لوگ، اس کا مطلب ہے کہ نصیحت کو بھلا چکے ہیں، وہ یہ لوگ بھول چکے ہیں کہ بروز قیامت میں اللہ کے حضور جمع ہونا ہے، تو پھر اس طرح کے لوگ ڈھیڑ بن کر زندگی گزارتے رہتے ہیں، ظالم اور زیادہ ظلم کرتے ہیں اور اسی طرح کا دھوکہ دینے والا شخص اور زیادہ دھوکہ دے گا، ڈاکہ ڈالنے والا شخص اس سے بڑا کہیں اور ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پھر ہم اس پر فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم اس شخص کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں تاکہ یہ اور زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو اور پھر اچانک اس شخص کی ڈھیل کو ختم کر دیا جائے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈھیل دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی سرکشی کے اندر اپنے گناہوں کے اندر حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس رسی کو اچانک کھینچ لیتا ہے اور پھر وہ بالکل ہی مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا معاملہ پوری کی پوری قوم کے ساتھ بھی پیش آیا کہ جب بڑی بڑی قوموں نے اللہ کے پیغمبروں کی باتوں سے انکار کیا اور ان کو تکلیفیں دیں اور ان پر جب رسول آئے انہوں نے آ کر سمجھایا کہ تم اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرو ورنہ تم پر عذاب نازل ہو جائے گا، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی باتوں پر غور نہیں کیا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو جن لوگوں نے بھی اس طرح کا ظلم کیا تھا اس پوری کی پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ان کی جڑ بھی کاٹ دی گئی۔ والحمدللہ رب العالمین، اس دنیا کے اندر صرف اللہ رب العزت ہی کی وہ ہستی ہے کہ جو اس تمام جہانوں کو پالنے والی ہے، ان کا نظام سنبھالنے والی ہے، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ، اے رسول تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تمہارا کیا خیال ہے، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، کہ اگر اللہ تمہارے کانوں کی سماعت اور تمہاری آنکھوں کی بصارت کو چھین لے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، اللہ کے علاوہ کیا کوئی اور ایسی ہستی موجود ہے جو تم سب کو یہ نعمتیں دوبارہ سے دلا دے؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، پھر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنی ان آیات کو اس طرح پھیر پھیر کر تم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، ثم هم یصدفون، لیکن پھر بھی تم منہ موڑے چلے جا رہے ہو۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، اے رسول تم ان مشرکین سے پوچھو، سوال کرو، تمہارا کیا خیال ہے، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، کہ اگر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر اچانک آ جائے یا پھر چھپ کر آئے، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو کیا ہلاک ہوگا ظالموں کے سوا؟ یعنی اس دنیا کے اندر پھر ظالموں کو کوئی اور ہستی بچانے والی ہے کہ اگر اللہ رب العزت ان سے ناراض ہو تو ان پر عذاب لے کر آ جائے، تو کیا کسی پیر کی دعا، کسی صوفی کا کوئی وظیفہ تم کو بچا سکتا ہے؟
ہرگز نہیں۔ تمہارا اکثر ٹارگٹ، اصل مقصد اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے اندر ہر ایک کی بات مانی جائے گی، چاہے وہ بڑے سے بڑا صوفی اور پیر کیوں نہ ہو، چاہے بڑے سے بڑا کوئی لیڈر ہو، قرآن کیوں نہ ہو، تمام لوگوں کی اطاعت، تمام لوگوں کی باتیں اللہ رب العزت اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر اس سے ہٹ کر ہو تو کسی بڑے سے بڑے عالم کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر ارشاد فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے رسولوں کو بھیجا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے ماننے والوں کو بشارت دیتے تھے کہ تم میری ان ہدایات پر عمل کر رہے ہو، تم کو جنت کی بشارت ہے، ومنذرین، اور ڈرانے والے تھے ان لوگوں کو جو رسولوں کے خلاف اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمائے فمن آمن واصلح، جو شخص بھی ایمان لے کر آیا اور نیک اعمال کرتا رہا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں پر نہ ہی بروز قیامت کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کسی غم کے اندر مبتلا ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور اس کے برخلاف جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، تو جو کرتوت وہ دنیا کے اندر کر رہے ہیں ان کی وجہ سے بروز قیامت ان کو عذاب پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ہدایت بھی واضح کر دی ہے اور گناہ کا راستہ بھی واضح فرما دیا ہے۔ اب یہ ہمارا اپنا اختیار ہے، ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا جان بوجھ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ہم نیک اعمال کرتے ہیں یا گناہوں کے اندر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المؤمنین، جن حضرات کو سنتے ادا نہیں کی سنتے ادا فرمائے۔